بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شہزادہ اسد نے نمرود جادوگر کے مقابلے پر جانے اور بہار جادوگر کو چھڑا لانے کے بارے میں جس عزم کا اظہار کیا اس سے پورے دربار میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی بھی اس بات کو مناسب نہ سمجھتا تھا کہ شہزادہ اس مہم پر خود جائے۔ سب کو ڈر تھا کہ نمرود کی زبردست جادوئی طاقت کے آگے شہزادے کی ایک نہ چل سکے گی۔ بہار تو خیر کیا چھوٹے گی، خود شہزادے کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ماں جبین نے شہزادے کو منع کیا اور اس مہم کے لیے امرو کو موزوں قرار دیا تو ہر شخص کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سب پر امید نگاہوں سے امرو کو دیکھنے لگے۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ امرو ایک بارگی اٹھے گا، ماں جبین کا شکریہ ادا کرے گا اور شہزادہ اسد کو شاباش دے گا اور سب کو سلام کر کے سیدھا نمرود جادوگر کے مقابلے کے لیے چل دے گا۔ لیکن امرو کا رویہ ہر ایک کی امید کے خلاف تھا۔ شہر ناپرسا میں لوٹی ہوئی چیزوں کو وہ زنبیل میں ڈال کر اس طرح دیکھے چلا جا رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ بے وقت کی شہنائی شہزادہ اسد کو پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، دادا جان، ماں جبین کو آپ ہی نے بادشاہ بنایا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی بات توجہ سے سنی جائے؟ امرو نے زنبیل کو سنبھال کر بغل میں دبایا اور پھر تیوریاں چڑھا کر شہزادہ اسد سے کہا، کیا مطلب یہ ہے دادا جان؟ شہزادہ اسد نے جواب دیا، نمرود جادوگر ابھی آپ کے سامنے بہار کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ وقت اس کی رہائی کی فکر کرنے کا ہے یا لوٹی ہوئی چیزوں کو شمار کرنے کا؟ دونوں ہی کام ضروری ہیں برخوردار۔ امرو نے کہا، میں اپنے خیمے میں جا کر مال غنیمت کی پڑتال کرتا ہوں، تم لوگ نمرود اور بہار کی فکر کرو۔ یہ کہہ کر امرو میاں تیر کی طرح دربار سے باہر نکل گئے۔ سب لوگ ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شہزادہ اسد کو سخت غصہ آیا۔ اس نے ماں جبین سے کہا، بس اب آپ مجھے اجازت دیجئے، دادا جان نخرے کرنے میں پڑ گئے ہیں، انہیں راضی کرنا میرے بس میں نہیں۔ بہار جادوگر کو چھڑانے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ ایک ایک پل قیمتی ہے، ایسا نہ ہو کہ نمرود اسے لے کر چلتا ہے۔ میں روانہ ہوتا ہوں، خدا حافظ۔ جوش میں آ کر شہزادہ اسد باہر جانے لگا۔ ماں جبین اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتی ہے، وہ نہیں رکتا تو ملکہ ماروخ لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ خدا کے لیے شہزادے صاحب ضد نہ کیجیے، ماروخ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جان بوجھ کر مصیبت میں پھنسنا نہ عقل مندی کی بات ہے نہ بہادری کی۔ خواجہ امرو کے سوا یہ کام کسی سے نہ ہو سکے گا، جادو کا توڑ صرف عیاری ہی سے ہو سکے گا۔ مگر دادا جان تو راضی ہی نہیں ہوتے۔ شہزادہ اسد نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ آپ صبر سے کام لیجئے۔ ماروخ نے جواب دیا، ہم انہیں راضی کر لیں گے، تھوڑی سی خوشامد اور نذرانے ہی کی تو بات ہے۔ اس پر شہزادہ اسد خاموش ہو گیا۔ ماروخ امرو کے شاگردوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ خواجہ جی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں، بتائیے اس وقت وہ کس کے کہنے سے اور کتنی رقم کے نذرانے پر راضی ہو جائیں گے؟ دوسرے تو خاموش رہے، مگر مہتر کیران نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ملکہ صاحبہ، استاد کا مزاج اس وقت خاصا بگڑا ہوا ہے، 1,00,000 کی تھیلی سے کم پر کام نہ بنے گا، وہ بھی اس شرط پر کہ آپ خود تشریف لے جائیں۔ ماروخ نے ایک لمحہ خاموش رہ کر سوچا اور پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں رقم ساتھ لیے چلتی ہوں، لیکن بہتر ہو کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی چلیں، سب کو دیکھ کر شاید انہیں جلدی رحم آ جائے۔ یہ بات آپ نے بہت صحیح سوچا۔ مہتر کیران کے بیٹے چاں سوز نے جواب دیا، ہمارے بغیر وہ آسانی سے راہ پر نہ آئیں گے، لیکن ہم لوگ اگر بغیر رشوت کے لیے سفارش کو جا پہنچیں گے تو وہ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن سب کو اپنی شاگردی سے ضرور خارج کر دیں گے۔ اب آپ جیسا حکم دیں ویسا ہی کریں۔ یہ کہتے ہوئے جاں سوز نے دوسرے عیاروں کو آنکھ ماری، سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آخر ماروخ نے ان سب کو 5,000 روپے دے کر راضی کر لیا۔ روپے اپنی اپنی اینٹی میں دبا کر چاروں عیار ماروخ کے ساتھ خیمے کی طرف چل دیے۔ امرو کو یقین تھا کہ کچھ لوگ ضرور اسے منانے کے لیے آئیں گے۔ اس نے اپنے گھٹنے پر روئی کا گالا باندھ کر اوپر سے اس طرح پٹی لپیٹی
جیسے گھٹنا بری طرح سوج گیا ہو، اور پھر چارپائی پر لیٹ کر اس طرح کرہانے لگا جیسے سخت تکلیف ہو رہی ہو۔ ملکہ معروف عمرو کے شاگردوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئی تو عمرو نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی تکلیف کے ساتھ کہا، ہائے معاف کیجئے ملکہ صاحبہ، اف! خیمے میں آتے ہی ٹھوکر کھا کر گر پڑا، آہ گھٹنے میں سخت موچ آ گئی ہے، تعظیم نہیں کر سکتا، ہائے کیسے زحمت کی۔ معروف نے پریشان ہو کر عمرو کے شاگردوں کو دیکھا، سب نے اشارے سے اس کا دل بڑا کیا۔ وہ رک رک کر عمرو سے بولی، خواجہ جی، نمرود جادوگر کی دیدہ دلیری سے سارے لشکر کا دل چھوٹا ہو رہا ہے، یہ 1,00,000 کی تھیلی قبول کیجئے، بہار جادوگر کو چھڑانے کی کوئی ترکیب کیجئے، زیادہ دیر لگی تو سب ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر یا تو ہم گرفتار ہوں گے یا مارے جائیں گے، خدا کے لیے اپنے گھٹنے کو جلد ٹھیک کیجئے اور جا کے نمرود مردود کی خبر لیجئے۔ یہ کہہ کر معروف نے رقم کی تھیلی عمرو کے سینے پر رکھ دی۔ عمرو نے فوراً تھیلی کو مٹھی میں جکڑ لیا اور بات بناتے ہوئے بولا، ملکہ صاحبہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی روپے پیسے کے لالچ میں تو جادوگروں سے نہیں لڑتا نا، خیر آپ نہیں مانتی تو رکھے لیتا ہوں، گھٹنا ٹھیک ہوتے ہی نمرود کی شکار کو روانہ ہوتا ہوں، اور گھٹنا ابھی چٹکی بجاتے میں ٹھیک ہوا جاتا ہے۔ بیٹا برق فرنگی؟ برق فرنگی نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، جی استاد۔ عمرو نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، وہ ورم دور کرنے والی دعا تمہیں یاد ہے نا؟ جی ہاں استاد، برق فرنگی بولا۔ اچھا تو گھٹنے پر چادر ڈال دو اور دعا پڑھو۔ عمرو نے کہا، دم درود ہو جائے تو پٹی اتار دینا، جلدی کرو۔ برق پہلے ہی گھٹنے کے ورم کا راز سمجھ چکا تھا، چادر کی اوٹ کر کے اس نے پٹی کھول کر روئی کا گالا الگ کیا، آنکھ بند کر کے ہونٹوں پر کچھ بڑبڑاتا رہا اور پھر روئی کے گالے کو چھپا کر چادر الٹ دی۔ گھٹنا ٹھیک ٹھاک تھا۔ ملکہ معروف مطمئن ہو گئی کہ اب عمرو صاحب فوراً روانہ ہو جائیں گے، اور عمرو جانے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا، مگر جاتے جاتے اچانک رک کر اس نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، کیا تم بغیر رشوت لیے ملکہ کے ساتھ چلے آئے تھے؟ سچ سچ بتاؤ، کتنی رقم وصول کی ہے؟ ملکہ معروف کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عیار شاگرد گھبرا گئے کہ استاد ان کا حصہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ جاں سوز نے عمرو کو دھوکہ دینے کے لیے بات بنائی، استاد صرف 5,000 روپے۔ بس کل 5,000 روپے؟ عمرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اونٹ کے منہ میں زیرہ، خیر نکالو 5,000، 1,000 روپلیاں آپس میں بانٹو گے، شرم نہ آئے گی؟ چاروں عیار عمرو کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ انہیں ڈانٹتے ہوئے بولا، کم بختو، شکل کیا دیکھتے ہو، رقم نکالو، کس کے پاس ہے؟ یہ کہہ کر وہ ایک ایک کے چہرے کو کڑی نگاہوں سے تکنے لگا۔ وہ بیچارے یہ سمجھتے تھے کہ 5,000 کی حقیر رقم سن کر استاد رحم کھا جائیں گے، مگر جب انہوں نے گھر کی بتائی تو وہ گھبرا گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، تم دے دو، دوسرے نے تیسرے سے کہا، بھائی تم دے دو۔ سب نے ایک دوسرے پر یہ سمجھ کے بات ٹالی کہ اس کے روپے بچ جائیں۔ اس چکر بازی میں یہ بات عمرو پر جلد کھل گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اچھا ٹھہرو، کوئی مت دو، عمرو نے ان سے کہا، میں خود لے لوں گا۔ یہ کہہ کر سب سے پہلے اس نے جان سوز کی اینٹی میں ہاتھ ڈالا، 5,000 کی تھیلی صحیح سالم اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ جان سوز چلایا، استاد رحم کیجئے، میری تھیلی دیجئے، رشوت کی رقم تو برق کے پاس ہے۔ عمرو نے لپک کر برق کی کمر کو ٹٹولا، 5,000 کی تھیلی وہاں سے بھی برآمد ہوئی۔ عمرو نے غراتے ہوئے کہا، اچھا تو 5,000 تمہیں بھی ملے ہیں، میں تو سمجھا تھا سب کو کل 5,000 بھی پر ترخواہ دیا گیا ہے۔ یہ رقم تو استاد میں نے شہر ناپرسا میں لوٹی تھی، رشوت کے روپے تو مہتر کران کے پاس ہیں۔ برق نے اپنی رقم جاتے دیکھ کر منہ بسورتے ہوئے کہا۔ عمرو نے مہتر کران کی اینٹی سے بھی 5,000 کی تھیلی برآمد کر لی۔ اب سمجھا تم مجھے چکر دے رہے تھے، ہر ایک کو 5,000 ملے ہیں۔ زرغام اب سیدھے سیدھے تم بھی اپنی رقم نکال دو، دیر کی تو جرمانہ الگ وصول کروں گا۔ عمرو نے زرغام کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لاچار اس نے بھی اپنی تھیلی عمرو کے حوالے کر دی۔ ملکہ معروف عمرو کی زبردستی اور اس کے شاگردوں کی بے بسی کا یہ رنگ دیکھ کر بے ساختہ مسکرانے لگی۔ عمرو نے ساری رقم اپنی زنبیل میں ڈالی اور چارپائی پر بیٹھتا ہوا معروف سے بولا، ملکہ صاحبہ، آپ کے کہنے سے میں چل دیا تھا، مگر اب خیال آیا کہ میں غلطی پر تھا۔ دراصل نمرود کے مقابلے پر شہزادہ اسد جا رہا تھا، اور چونکہ ماں جبیں کا وہ شوہر ہے، اسی لیے اس نے شہزادے کو روک لیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی جگہ میں جاؤں۔
گویا کہ مجھے شہزادہ اسد کی جگہ بھیجا جا رہا ہے، مگر اس لڑکے نے آج بھرے دربار میں سب کے سامنے مجھے آنکھیں دکھائی ہیں۔ اس کا باپ دادا اور نانا بھی مجھ سے کبھی اس طرح سے نہیں پیش آیا۔ خیر، میں اسے معاف کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 1,00,000 وہ دے اور 1,00,000 ماں جبیں کی جانب سے فوراً میرے پاس پہنچ جائیں۔ ان دونوں سے نذرانہ لیے بغیر میں ہرگز نمرود کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا۔ ماں رخ وعدہ کر کے سیدھی دربار میں جا پہنچی۔ ماں جبیں کو جب اس نے یہ بات بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گئی اور شہزادہ اسد کو بتائے بغیر اس نے فوراً 2,00,000 کی تھیلی دل آرام کو دی اور کہا کہ جا کر عمرو کو دے آئیے۔ دل آرام نے حکم کی تعمیل کی، عمرو کو منہ مانگی رقم مل گئی۔ اپنی اس کامیابی پر خوش ہو کر شاگردوں کے ساتھ وہ خوشی خوشی دربار میں آیا۔ ماں رخ نے بڑھ کر اس کے بازو پر امام ضامن باندھا۔ ماں جبیں اور دل آرام نے بلند آواز میں دعائیں کی۔ عمرو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ افراسیاب نے اس وقت تک جتنے جادوگر ہمارے مقابلے پر بھیجے ہیں، نمرود مردود ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے اصرار پر میں اس کے مقابلے پر جا رہا ہوں۔ اسے جہنم رسید کرنے اور بہار جادوگر کو چھڑا لانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ خدا نے چاہا تو میں کامیاب رہوں گا، لیکن مقابلہ سخت ہے، ہو سکتا ہے قسمت میرا ساتھ نہ دے اور میں نمرود کے ہاتھوں گرفتار یا ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال مجھے نتیجے کی بالکل پرواہ نہیں، نہ موت سے ڈرتا ہوں نہ گرفتاری سے۔ جو بھی انجام ہوا خوشی سے قبول کروں گا۔ سنو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کی عزت بچانے کی خاطر میں خوشی سے اپنی زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہوں۔ بس رہ رہ کر یہی خیال میرے دل میں چٹکیاں لے رہا ہے کہ آپ لوگ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں، دل سے میری قدر کرتے ہیں یا فقط قربانی کا بکرا سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روپے پیسے کو میں ہاتھ کا میل سمجھتا ہوں، بالکل لالچ نہیں رکھتا، مگر کہتے ہیں کہ نازک موقع پر محبت پیسے سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ سو یارو، دیر نہ کرو۔ بادشاہ ماں جبیں، شہزادہ اسد اور ملکہ ماں رخ مجھے اپنی محبت کا ثبوت دے چکے ہیں۔ اب تم لوگوں کی باری ہے۔ جس کے دل میں جتنی قدر ہو اتنی ہی رقم مجھے نذرانے کے طور پر دے۔ جس کے پاس نقدی کم ہو وہ زیور اور قیمتی چیزیں بھی دے سکتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی ہر چیز خوشی سے قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ وہ گھٹیا یا معمولی نہ ہو۔ یہ تقریر کر کے عمرو نے فرش پر ایک چادر بچھا دی اور کہنے لگا، جسے جو کچھ دینا ہو آ کر اس چادر میں ڈال دے۔ ماں جبیں، دل آرام، اسد اور ماں رخ عمرو کی اس حرکت پر منہ پھیر کر ہنسنے لگے۔ دوسری طرف ان کے سردار جا جا کر عمرو کی چادر میں حسب حیثیت مال ڈالنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اشرفیوں، زیورات اور قیمتی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا۔ عمرو کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر چہرہ ایسے بنائے ہوئے تھا جیسے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو۔ جب آخری سردار بھی اپنا حصہ ڈھیر میں ڈال کر اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا تو سارا مال سمیٹ کر اس نے زنبیل میں ڈالا اور برا سا منہ بناتے ہوئے سرداروں سے بولا، نذرانہ تو تم لوگوں نے دل کھول کر نہیں دیا، پھر بھی جو کچھ ہے قبول کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا کامیاب پلٹا تو چوگنا انعام دوں گا۔ اچھا، خدا حافظ، میرے لیے دعا کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے دربار پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر پلٹ کر تیر کی طرح باہر نکل گیا۔ جو لوگ اب تک اس کے نخروں پر ہنس رہے تھے وہ سناٹے میں آ گئے۔ سب کے دل دھڑکنے لگے، انہیں عمرو کے انجام کی فکر ستانے لگی۔ سب سچے دل سے اس کی کامیابی اور صحیح سلامت واپسی کی دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر پہاڑ پر نمرود جادوگر نے ایک ہموار چٹان پر ڈیرا لگا دیا تھا۔ جادوگر کا ایک پتلا بنا کر چوکسی کرنے کے لیے اسے بلندی پر مقرر کر دیا تھا اور بہار جادوگر کو، جو صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی، ایک کونے میں ڈال دیا تھا۔ وہ چاہتا تو یہاں ٹھہرنے کے بجائے سیدھا افراسیاب کے پاس شہر ناپرسا جا پہنچتا اور بہار جادوگر کو اس کی خدمت میں پیش کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرتا، لیکن اس کے غرور نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ وہ چوروں کی طرح اپنا کام کر کے بھاگ گیا۔ اس سے پہلے افراسیاب کے نامور جادوگر بڑی بڑی فوجوں سمیت بہار جادوگر کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے تھے۔ یہ کام آج اس نے تنے تنہا کر ڈالا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ماں رخ کے لشکر میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے مقابلے پر ٹھہر سکے۔ ایسی صورت میں دنیا کے دکھاوے کے لیے کچھ دیر وہاں ٹھہرنے اور دشمن کو حوصلہ نکالنے کا موقع دینے میں کیا حرج تھا۔ نمرود جادوگر انہی خیالوں میں گم تھا
کہ اچانک اس کا پہرے دار پتلا چلایا، امرو عیار آ رہا ہے، امرو عیار آ رہا ہے، اسے پتھروں سے کچل دو۔ نمرود جادوگر نے پتلے کو حکم دیا۔ امرو نے کمند لگا کر پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن نہ اسے پتلا دکھائی دیا تھا، نہ اس نے پتلے اور نمرود کے درمیان ہونے والی بات سنی تھی۔ بے فکری کے ساتھ وہ اوپر چڑھتا چلا آ رہا تھا کہ اوپر نگاہ ڈالتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ایک بڑی چٹان اوپر سے سیدھی اس کی طرف لڑکتی چلی آ رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے یا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی محفوظ جگہ منتخب کرنے کا بالکل وقت نہ تھا۔ بجلی کسی پھرتی سے اس نے کمند کا ہلکا 7-8 گز دائیں جانب والی ایک نکیلی چوٹی پر پھینکا اور آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے لڑکتی ہوئی چٹان اس جگہ کے پتھروں کو سرما بناتی، درختوں اور جھاڑیوں کو پیستی نیچے گر گئی۔ کچھ دیر بعد پہاڑ کی تلہٹی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گرتی ہوئی چٹان کسی دوسری بڑی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی تھی۔ امرو اس چٹان کی زد سے تو بچ گیا، مگر اب وہ ایک دوسری مصیبت میں مبتلا تھا۔ جس چوٹی پر کمند پھینک کر اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ ہر طرف سے اتنی سپاٹ اور چکنی تھی کہ اس پر چڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ نیچے خوفناک غار تھا۔ مجبوراً اس نے رسے کے سہارے اوپر چڑھنا شروع کیا، لیکن پتلے نے اسے دیکھ لیا اور چھوٹے بڑے پتھر اس پر برسانے لگا۔ اپنے آپ کو پتھروں سے بچانا اور اوپر چڑھنا امرو کے لیے سخت مشکل ہو گیا۔ پریشان ہو کر وہ دونوں چٹانوں کے درمیان گھڑی کے پینڈولم کی طرح جھولنے لگا۔ کئی بار اس نے کوشش کی کہ پھر اسی جگہ جا پہنچے جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ادھر پتلے نے بھی پتھروں کی برسات میں اضافہ کر دیا۔ اب امرو زیادہ دیر ان سے نہ بچ سکتا تھا۔ قریب تھا کہ مایوسی اس کے حوصلے پست کر دیتی، مگر اچانک اسے اپنی کرامتی چادر کا خیال آ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رسے کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے زنبیل میں سے چادر نکالی اور جلدی سے سر پر اوڑھ لی۔ وہ پتلے کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ پتلے نے جو خالی رسی لٹکتی دیکھی تو سمجھا امرو غار میں جا گرا ہے۔ اس نے پتھر برسانے بند کر دیے۔ امرو کو اطمینان نصیب ہوا۔ چادر اوڑھے رسے پر چڑھتا ہوا وہ اس چوٹی پر جا پہنچا جس میں کمند کا ہلکا پھنسا ہوا تھا۔ اس کے بعد احتیاط کے ساتھ ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری چٹان سر کرتے ہوئے اس نے ٹھیک اس جگہ پہنچ کر دم لیا جہاں پتلا کھڑا چوکسی کر رہا تھا۔ وہاں سے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے پر اسے نمرود جادوگر بھی دکھائی دے گیا۔ اس کے مخملی شامیانے میں ٹنکے ہوئے موتی اور جواہرات سامنے رکھے ہوئے جڑاؤ پیالے اور سراہیاں اور نرم و گداز قالین دیکھ کر امرو کے منہ میں پانی آ گیا۔ کم از کم لاکھوں کا مال تھا۔ نمرود کو اس طرح بے فکر اور اپنی دھن میں مست دیکھ کر امرو کو اس کا کام تمام کر دینا بڑا آسان نظر آیا۔ اس کے جی میں آئی کہ سیدھا جا کر اس پر ٹوٹ پڑوں، اس کا سارا مال و اسباب جلد سے جلد داخل زنبیل کروں۔ شاید لالچ میں اندھا ہو کر وہ یہ غلطی کر ہی بیٹھتا، مگر ایک بارگی اس کا دھیان پتلے کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل کہنے لگا خبردار ایسی غلطی نہ کرنا، پتلے کو قابو میں کیے بغیر نمرود کے قریب نہ جانا۔ طلسمی پتلا بھی شاید امرو کی بو یا آہٹ پا چکا تھا۔ وہ چاروں طرف گردن گھما کر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے امرو نے زنبیل میں سے حضرت الیاس کا بخشا ہوا جال نکالا، پھرتی کے ساتھ پتلے کے اوپر پھینکا اور جھٹکا دے کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ پتلا جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے بڑی اچھل کود کی مگر خود کو چھڑا نہ سکا۔ امرو نے آنن فانن اسے جال میں باندھ کر زنبیل کے اندر ڈال دیا، لیکن زنبیل میں جاتے جاتے بھی وہ زور سے چیخ پڑا، نمرود ہوشیار، دشمن آن پہنچا۔ نمرود یہ آواز سن کر چونک اٹھا، مگر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کا کوئی دشمن پتلے سے بچ کر اچانک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ سکتا ہے۔ ادھر ادھر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے اس نے پوری توجہ کے ساتھ آہٹ لی، لیکن دوبارہ جب ایسی آواز سنائی نہ دی تو اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے وہ پھر بے فکر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر امرو کا سیروں خون بڑھ گیا۔ نمرود تک پہنچنے کے لیے اسے صرف ایک ڈھلان طے کرنا تھی۔ وہ احتیاط کے ساتھ اس سے اترنے لگا۔ اتفاق سے اس جگہ میں چھوٹے چھوٹے بڑے روڑے اٹکے ہوئے تھے۔ ایک بڑا روڑا امرو کی ٹھوکر سے لڑک گیا، کئی دوسرے روڑے بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روڑوں کی ایک قطار لڑک لڑک کر نیچے گرنے لگی۔
نمرود نے پھر چونک کر غور سے چاروں طرف دیکھا۔ کرامتی چادر کی وجہ سے عمرو تو اسے نظر نہ آیا، مگر روڑوں کو ڈھلان کے درمیان سے نیچے لڑکتا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے پتلے کو آواز دی، کوئی جواب نہ پا کر اس نے وہ منتر پڑھا جس سے پتلا خود بخود اس کے سامنے حاضر ہو جاتا، مگر وہ تو جال میں لپٹا ہوا کرامتی زنبیل کے اندر پڑا تھا، کیسے آ سکتا تھا؟ جب منتر پڑھنے کے باوجود پتلا نمرود کے سامنے حاضر نہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ کسی دشمن نے پتلے کو غائب کر دیا ہے اور اب نگاہوں سے غائب ہوتے رہتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ رائے قائم کرتے ہی اس نے منتر پڑھ کر ڈھلان کے نیچے کی سمت انگلی کے اشارے سے ایک گھیرا بنایا۔ اس کے بعد ڈھلان کی طرف منہ کر کے کوئی ایسا جادو پڑھ کر پھونکا کہ ہوا کے طوفانی جھکڑ اوپر سے نیچے کی طرف چلنے لگے۔ ان جھکڑوں کا زور اتنا زیادہ تھا کہ عمرو خود کو سنبھال نہ سکا اور لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ بدقسمتی سے ایک نکیلے پتھر میں اٹک جانے کی وجہ سے کرامتی چادر اس کے سر سے الگ ہو گئی۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ پیر بھی ہل بھی نہ سکے۔ نمرود اسے حیرت اور غصے سے گھورنے لگا۔ عمرو سمجھ گیا کہ اس کے ہاتھ پیر نمرود کے جادو کے سبب سن ہو گئے ہیں۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھتے ہوئے اس نے چلا کر کہا، اے نمرود، میں عمرو عیار ہوں، خبردار مجھے ہلاک نہ کرنا، میں مارخ سے ناراض ہو کر تیرے پاس آیا ہوں، مجھے افراسیاب کے پاس لے چل یا اپنا غلام بنا لے۔ نمرود عمرو کا نام سنتا آیا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شہنشاہ افراسیاب اپنے دشمنوں اور باغیوں میں سب سے زیادہ اہمیت عمرو کو دیا کرتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے پڑے ہوئے دبلے پتلے اور منچنو جیسے آدمی کو بڑا حقیر سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا نام عمرو بتایا، نمرود کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے کہا، اچھا، کیا تو بہار جادوگر کو چھڑانے کی نیت سے نہیں آیا تھا؟ نہیں، عمرو نے کہا، خداوند لکا کی قسم۔ ارے، کیا تو خداوند لکا پر بھی ایمان لا چکا ہے؟ نمرود نے حیرانی کے ساتھ کہا، اور کیا، ایسا نہ ہوتا تو میرا مارخ سے جھگڑا کیوں ہوتا؟ عمرو بولا۔ نمرود عمرو کی باتوں میں آ گیا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تجھے اپنی سچائی کا ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ میرا طلسمی پتلا کہاں ہے؟ تو جیسا ثبوت مانگے گا پیش کروں گا۔ عمرو نے جواب میں کہا، تیرے پتلے کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، اگر تیری نیت صاف تھی تو پتلے کو تو نے کیوں گرفتار کیا؟ نمرود نے سوال کیا۔ وہ مجھے ہلاک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ عمرو نے کہا، ایسا نہ کرتا تو صحیح سلامت تیرے سامنے کس طرح پہنچ سکتا؟ لیکن تو نے اس پر قابو کس طرح پا لیا؟ نمرود نے کہا، اور ڈھلان سے اترتے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیا تو بھی جادو جانتا ہے؟ جادو سے میرا کیا واسطہ؟ عمرو نے کہا، یہ تو خداوند لکا کے ان تحفوں کا کرشمہ ہے جو انہوں نے مجھے خواب میں بخشے تھے۔ نمرود کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، اگر میں تجھ سے وہ سارے تحفے مانگوں جو خداوند لکا نے تجھے دیے ہیں تو کیا تو مجھے دے گا؟ عمرو کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، ہاں، مگر طلسمی ڈبہ نہیں دوں گا۔ نمرود نے خیال کیا کہ ضرور یہ طلسمی ڈبہ دوسرے سارے تحفوں سے زیادہ کام کی چیز ہوگی۔ اسے دیکھنے، اس کی صفت جاننے اور اسے ہتھیانے کا شوق اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگا، لیکن اس کے لیے اس نے زبردستی اور بے صبری کو غیر مناسب سمجھا۔ اچھی بات ہے، جیسی تمہاری مرضی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ بیٹھ کر باتیں کریں۔ یہ کہہ کر نمرود نے جادو کا اثر عمرو کے جسم پر سے ختم کیا، ہاتھ پکڑ کر اسے قالین پر لا بٹھایا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے۔ اس کے بعد نمرود نے اچانک عمرو سے طلسمی ڈبہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ عمرو نے پہلے تو کچھ نخرہ کیا، مگر پھر زنبیل میں سے سیاہ لکڑی کا ایک گول سا ڈبہ نکال کر نمرود کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ خداوند کا خاص تحفہ ہے، اس کے اندر ایک طلسمی انڈا ہے، سچے دل سے 7 بار خداوند لکا کا نام لے کر اسے منہ کی بھاپ دو، پھر آنکھوں سے آدھے بالشت کے فاصلے پر رکھ کر اس پر نگاہیں جماؤ۔ چند لمحوں بعد ایک پری ادب سے سر جھکائے کھڑی نظر آئے گی۔ اس وقت تم جس شخص کا بھی حال معلوم کرنا چاہو گے، پری اس کی رتی رتی کی خبر دے گی۔ اگر دیکھنے کی خواہش ظاہر کرو گے تو وہ جہاں اور جس حال میں ہوگا تمہیں نظر آ جائے گا۔ اوفو، یہ تو بڑی لاجواب چیز ہے۔ نمرود نے ڈبہ عمرو کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے کہا، ذرا دیکھوں تو۔ عمرو ایک ٹھنڈی سانس لے کر چپ ہو رہا۔ نمرود نے بے صبری کے ساتھ ڈبہ کھولا، انڈا نکالا، 7 بار خداوند لکا کو یاد کر کے انڈے کو منہ کی بھاپ دی اور آنکھوں سے آدھ بالشت کے فاصلے پر رکھ کر
اسے غور سے دیکھنے لگا۔ آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انڈا اکبارگی پھٹا، ہلکے دھوئیں جیسی کوئی چیز اس میں سے نکل کر نمرود کے دماغ میں جا گھسی۔ اس کو ایک چھینک آئی اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو اسی موقع کے منتظر تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی کرامتی چادر پر قبضہ کیا جو ڈھلان کے ایک پتھر میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے بہار جادوگر کو زنبیل میں داخل کیا۔ وہ بیچاری اب تک بے ہوش تھی۔ اب اس نے چاہا کہ جلدی جلدی نمرود کا سارا سامان بھی زنبیل میں رکھ لے، لیکن اچانک اسے وہم ہو گیا کہ کہیں نمرود اس عرصے میں ہوش میں نہ آ جائے۔ اس نے خنجر نکالا، اچھل کر نمرود کے سینے پر جا بیٹھا اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی پھیل گئی، آندھی چلنے لگی، چیخ و پکار کی دل دہلا دینے والی آوازیں گونجنے لگیں۔ آخر میں کوئی بڑی حسرت کے ساتھ پکارا، افسوس، مجھے دغا سے ہلاک کیا گیا، میرا نام نمرود جادوگر تھا۔ یہ آواز سنتے ہی معروف کے لشکر میں شادیانے بجنے لگے۔ امرو کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کارنامہ تو وہ انجام دے ہی چکا تھا، اب اسے مال غنیمت کی فکر تھی۔ وہ اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن جیسے ہی تاریکی چھٹی اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ وہاں نہ وہ شامیانہ تھا، نہ ہیرے جڑے کمکمے، نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ ہی نرم نرم قالین۔ ایک کھردری چورس چٹان تھی جس پر نمرود جادوگر کی لاش پڑی تھی، اور وہ خود اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس مال غنیمت پر وہ دانت لگائے ہوئے تھا وہ جادو کا سامان تھا۔ نمرود کے ساتھ ہی وہ بھی نیست و نابود ہو چکا تھا۔ اسے نمرود کے طلسمی پتلے کا خیال آیا۔ سوچا کہ شاید معروف کا کوئی جادوگر اسے اونے پونے خرید لے، لیکن جال الیاسی نکال کر دیکھا تو وہ بھی غائب تھا۔ لاچار ہو کر اس نے چاہا کہ نمرود کا کٹا ہوا سر ہی لیتا چلے، لیکن وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ ایک بارگی نمرود کی کھوپڑی چٹک کر پاش پاش ہو گئی۔ ایک سیاہ بھنورا اس میں سے نکلا اور بھن بھناتا ہوا اڑ کر غائب ہو گیا۔ امرو نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مال غنیمت نہ پانے کا افسوس کرتا ہوا پہاڑ سے نیچے اترا اور منہ بنائے گردن لٹکائے لشکرگاہ کی طرف چل دیا۔ لوگوں نے اسے صحیح سلامت آتا دیکھ کر خوشی کے نعرے بلند کیے، ناچتے گاتے ہوئے اس کا استقبال کیا، پھول نچھاور کیے، لیکن اس نے کسی کی طرف منہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ سیدھا دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ ماجبین نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ شہزادہ اسد، ملکہ مارخ، ملکہ فرمانیہ اور شاگردوں نے اسے ہار پہنائے، مگر یہاں بھی اس نے کسی سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ تخت کے قریب پہنچ کر زنبیل سے بہار جادوگر کو نکال کر فرش پر ڈال دیا اور سارے ہار پھول گلے سے نکال کر زمین پر پٹکتے ہوئے بولا، مجھے نہیں چاہیے یہ ہار پھول، خود ایک دوسرے کو پہناؤ۔ تمہیں اپنے مطلب کے سوا کسی کی کوئی فکر نہیں، بس آج سے میرا تمہارا ساتھ ختم۔ غضب خدا کا، پورے 8 لاکھ کے مال غنیمت کا نقصان اٹھا کر آ رہا ہوں اور تم لوگ صرف ہار پھول دے رہے ہو۔ امرو کا یہ نخرہ دیکھ کر سارے درباری بے اختیار کہا مار کر ہنسنے لگے۔ امرو اس پر بگڑ کر جانے لگا تو ماروخ نے اسے روک لیا۔ بس پھر اس پر اشرفیوں، موتیوں اور جواہرات کی برسات ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کے مال کا ڈھیر لگ گیا۔ امرو خوش ہو گیا، سارا مال سمیٹ کر زنبیل میں رکھا اور سب کو دل کھول کر دعائیں دینے لگا۔ افراسیاب گنبد نور میں ملکہ حیرت کے ساتھ بیٹھا ناچ گانے سے لطف اٹھا رہا تھا کہ اس کے کانوں میں کوہ عقیق کی سرحد پر رکھے ہوئے طلسمی نکارے کی آواز گونجنے لگی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بادشاہ سلیمان عمبری، جو خداوند لکا شاہ فرامرز اور بختیارک وغیرہ کے ساتھ مل کر امیر حمزہ سے جنگ کر رہا تھا، کوئی خاص پیغام بھیجنا چاہتا ہے۔ افراسیاب نے فوراً ایک طلسمی پنجے کو اشارہ کیا، پنجہ اپنی جگہ سے اچھلا اور بجلی کسی تیزی سے اڑتا ہوا کوہ عقیق کی سمت روانہ ہو گیا۔ اسی لمحے ایک سیاہ بھنورا باہر سے اڑتا ہوا اندر آیا اور افراسیاب کے قریب پہنچ کر چلایا، نمرود امرو کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ یہ کہہ کر وہ افراسیاب کے قدموں پر گر کر جل گیا۔ ملکہ حیرت کو نمرود جادوگر سے بڑی امیدیں تھیں۔ وہ افراسیاب کے خاص جادوگروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی موت کی خبر سنتے ہی وہ سخت جوش میں آ گئی اور افراسیاب سے ضد کرنے لگی کہ اب وہ خود ملکہ ماروخ کے مقابلے پر جائے گی اور سارے باغیوں کو ان کی سرکشی کا مزہ چکھائے گی۔ افراسیاب نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ مجبوراً افراسیاب کو اجازت دینی پڑی
اور ملکہ حیرت کی روانگی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کوچ کے نکارے بجنے لگے، رسد اور ساز و سامان کے بنڈل بندھنے لگے۔ سارا بندوبست مکمل ہو گیا تو ملکہ کی خواصوں اور عیاروں نے آ کر اسے اطلاع دی۔ ملکہ نے اجازت کے لیے افراسیاب کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے وہ پنجہ اڑتا ہوا آیا جو کوہ عقیق کی طرف گیا تھا، اور سلیمان امبرین کا ایک خط افراسیاب کی خدمت میں پیش کیا۔ ملکہ حیرت ٹھہر گئی۔ افراسیاب نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا،